الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے بہت سارے احکامات، تعلیمات بیان فرمائی ہیں، وہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس قرآن مجید کو بیان کرنے والی ہستی کہ جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے حوالے سے قرآن مجید میں تقریباً 650 سے زائد آیات وہ ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی. اس لیے آج کے درس کا ہمارا عنوان بھی یہ ہے کہ سیرت النبی بزبان قرآن. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن میں بیان کیا. اب آپ دیکھیے کہ سیرت نگاروں نے ایک بات کہی اور بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر ساری دنیا سے ذخیرے سیرت ختم ہو جائے، ایک کتاب بھی باقی نہ رہے، تب بھی قرآن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محفوظ رہی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو محفوظ کیا. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کو بیان کرنے والا ایک راوی ہوتا ہے. اب پڑھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے استاد سے نقل کیا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے پڑھا صحابی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں پر 10 افراد، کہیں پر 20 افراد، کہیں پر 4 افراد، مختلف راوی آتے ہیں. یہ جو کل احادیث کے راویوں کی تعداد ہے یہ 6 لاکھ سے زیادہ ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 6 لاکھ افراد کی جو سوانح حیات ہے، بایوگرافی ہے، جو ان کی زندگی کے احوال ہیں، وہ مکمل محفوظ ہے. یعنی آپ حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہوئے بیچ میں کوئی راوی آ گیا عبدالرحمان، آپ جاننا چاہتے ہیں عبدالرحمان کون تھا، کیا کرتا تھا، اس کا روزگار کیا تھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بارے میں رائے کیا تھی لوگوں کی، امین تھا نہیں تھا، صادق تھا نہیں تھا، پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا صرف کلام محفوظ نہیں کیا، بلکہ اس کلام کو بیان
جو راوی تھے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ آج ہم ان راویوں کو بھی جان سکتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے اگر بیچ میں 10 راوی ہے، 5 راوی ہے، تو ان کے احوال کیا تھے ہم جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونے زندگی اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک اللہ کے نبی کے سوا کسی انسان کو آئیڈیل نہیں بنایا، کسی انسان کو نمونہ زندگی نہیں بنایا، کسی انسان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان کی زندگی کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اے ایمان تمہارے لیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ جو حضور نے فرما دیا، جو حضور نے عمل کر دیا، یہ اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اخلاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اخلاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اخلاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اخلاق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے اور پوچھا کہ امی جان حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن۔ دو مفہوم بیان کیے محدثین نے اس کے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ ان کے اخلاق ہم کیا بیان کریں گے، ان کے اخلاق تو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے بیان کیے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین یہ فرما رہی ہے کہ حضور کے اخلاق تو قرآن کا آئینہ تھے، قرآن مجید کی تفسیر تھے، قرآن مجید کی تشریح تھے، قرآن مجید نے جیسا فرمایا حضور نے ویسا عمل کر کے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں تو اس لیے مبعوث ہوں تاکہ میں اخلاق کی تعلیم کی تکمیل کروں۔ اطاعت رسول کے حوالے سے، اس اخلاق کے حوالے سے 4 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 25 مقامات ہیں، 25 کہ جہاں اطاعت کا ذکر، اطاعت کا حکم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر اعمال ہوں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے باہر اعمال ہوں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تم جو عمل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرو، حضور کی اطاعت میں کرو، حضور کے طریقے کے مطابق کرو، تمہارا عمل مقبول ہوگا۔ تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ تم شادی بیاہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔
تم عدالت میں فیصلے کرنا چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو. تم حکومت کرنا چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو. تم کاروبار کرنا چاہتے ہو, دکان چلانا چاہتے ہو, معیشت بہتر کرنا چاہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو. اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کرو گے تو اعمال باطل ہو جائیں گے, اعمال ضائع ہو جائیں گے, اس ثواب سے تم محروم ہو جاؤ گے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اطاعت کلی مراد ہے, اطاعت جزوی مراد نہیں ہے کہ کچھ میں اطاعت کرو کچھ میں اطاعت نہ کرو. نہیں, اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کامل اطاعت. جزوی اطاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. کچھ کروں کچھ نہ کروں, کچھ پر عمل کر لوں کچھ نہ کروں, ایسا نہیں ہے. کامل اطاعت. اور پھر عدم اطاعت کی ممانعت, نافرمانی سے جو منع کیا قرآن مجید میں 9 مقامات ایسے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عدم اطاعت سے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں, ان تصیبہم عذاب علیم, کہ ان کو دردناک عذاب کہیں آنا پہنچے. اس بات سے ڈرنا چاہیے ان کو. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کہاں فرما رہے ہیں؟ سورہ نور میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, یخالف کسے کہتے ہیں؟ مخالفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں چلو, آپ یوں چلتے ہیں, یہ مخالفت ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے مطابق فیصلے کرو, ہم قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, مخالفت ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام معیشت سے ہمیں روکا, ہم سودی نظام معیشت چلاتے ہیں, بڑا یہ مخالفت ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی معاشرہ دیا, ہم نے غیر اسلامی معاشرہ بنایا, بتائیے مخالفت ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخوت کا رشتہ دیا, اخوت کا, کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہم ٹکڑوں میں بٹے نہیں بٹے, ہم زبانوں میں بٹے نہیں بٹے, ہم فرقوں میں بٹے یا نہیں بٹے. تو یہ بتائیے مخالفت ہے یا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے نا اللہ کے عذاب سے. اس فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہیے, زبان کے تعصبات کو ختم کرنا چاہیے, قبیلے کے تعصبات کو ختم کرنا چاہیے, رنگ کے تعصبات کو ختم کرنا چاہیے. بل صرف اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں صرف تقوی پسند ہے, اللہ کی بارگاہ میں صرف تقوی چلے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے محبت کا اظہار قرآن مجید میں کس طرح فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا, اور 9 مقامات ہیں ایسے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اظہار محبت فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, طٰہٰ نام دیا اللہ تعالیٰ نے, پیار کا نام, محبت کا نام. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں, آپ تکلیف اٹھائیں, آپ بیان کیجئے, آپ تک پیغام پہنچا دیجئے, لیکن خود تکلیف نہ اٹھائیں. ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ کہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے, اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں, اپنے آپ کو تکلیف دیں گے. اگر یہ لوگ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کا نقصان کریں گے؟ کتنی شفقت ہے اس بات کے اندر, کتنی محبت ہے اس بات کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعلیٰ پیمانے پر دعوت دی ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہوگا کہ اللہ نے پیغام پہنچایا کہ میرے حبیب اتنی مشقت کیوں ڈالتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ. ایک ہم بھی ہے نا, ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں,
ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، محب رسول. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہے؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت دی؟ کبھی آقا کریم علیہ السلام کی طرح خود کو تھکایا ہم نے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور آرام فرمانے کے لیے لیٹے تھے کہ آواز آئی باہر ایک قافلہ آیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھتے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابا جان آپ کیوں اٹھے، آپ آرام کر لیجئے. فرمایا کہ بیٹی اگر یہ قافلہ چلا گیا کل اللہ کو کیا جواب. ایسی کیفیت ہماری ہے کہ ہم نے توحید کی دعوت دی ہو، ہم نے اقامت دین کی جدوجہد کی ہو، اللہ کی حاکمیت کے کس منہ سے ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور محب کہتے کیا کیا ہے آپ نے؟ کوئی نسبت ہے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے طریقے کے ساتھ، حضور کی سنتوں پر عمل کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اور 13 سال مکہ میں تو سوائے مشقت کے اور کچھ نہیں تھا، سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں تھا. مسلسل اذیت، 3.5 سال شعب بنی طالب میں قید، نہ کھانا نہ پینا نہ خوراک نہ علاج نہ دوا، کچھ نہیں. کیسی حالت ہو گیا بتایا. 3.5 سال تک پورے قبائل بائیکاٹ کرتے، سارے لوگ ایک قید میں ایک جگہ پر رہنے پر مجبور ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں. جب کچھ عرص وحی کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا. تو قرآن کی سورہ والضحیٰ نازل ہوئی. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ اظہار محبت فرمایا. پھر سیرت غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے سورہ انفال مکمل، سورہ توبہ مکمل، سورہ احزاب مکمل، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، کتنی صورتیں جس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. مکمل حالات، مکمل واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال قتال قتال، لڑائی جنگ کفار کے ساتھ، حق اور باطل کی کشمکش، تلواروں کا ٹکرانا. فرمایا حرض المؤمنین علی القتال، اہل ایمان کو قتال کے لیے ابھاریے، ان میں جذبہ پیدا کیجیے تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرمایا، اہل ایمان کو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جتنا تم سے ہو سکے قوت کو جمع کر کے رکھو، طاقت کو جمع کر کے رکھو، گھوڑوں کو تیار کر کے رکھو. اس زمانے میں گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے. آج ٹینک ہیں، طیارے ہیں، میزائل ہے، ٹیکنالوجی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں اہل ایمان سے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بدر کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں احد کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں احزاب کا تذکرہ ہے. پوری سورت کا نام سورہ احزاب ہے. قرآن مجید میں حنین کا تذکرہ ہے، غزوہ حنین کا. قرآن مجید میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے. قرآن مجید میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے. قرآن مجید میں غزوہ فتح مکہ کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے فرمایا تمہاری اللہ نے مدد کی بدر کے میدان میں جب تم کمزور تھے. تم 350 تھے، تمہارے مد مقابل 1000 کا لشکر تھا. تمہارے پاس 200 گھوڑے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 200 گھوڑے تھے. تمہارے پاس 70 اونٹ تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے. تو
تمہارے پاس چند کے پاس تلواریں تھی، اور مکمل مسلح ہو کر آئے تھے، تم نے لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھی، پتھر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، 70 بڑے کفار مارے گئے، 70 بڑے کفار قید کیے گئے۔ صحابہ کہتے ابھی ہم ایک دشمن کی طرف بڑھتے کہ اس سے لڑے، مقابلہ کرے، جہاں دیکھتے اس کی گردن وہاں پڑی ہوتی، کہاں سے آئی کوئی تلوار اچانک لگی اور چلے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ نے فرمایا ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدر کا تذکرہ بھی فرمایا۔ پھر واقعات کی طرف آ جائیں، سیرت کے واقعات، مختلف واقعات ہوئے سیرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے تاکہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ جب واقعہ ہوا معراج کا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے مکہ سے بیت المقدس، اور پھر اس کی اور تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ واقعہ شق قمر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ نشانی تھی قیامت کی، قرب قیامت کی۔ ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 کا دوجا تھا اور وہ غار میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، ہجرت کر رہے تھے مکہ سے نکل کر، غار ثور میں تھے۔ اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے آ کے جالا بنایا، کبوتر نے آ کر اپنا پنجرا بنایا، اور سارے کفار سامنے کھڑے تھے، ان کے قدم نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تشویش لاحق ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے استقول لصاحبہ، اے اللہ نے فرمایا صحابی، اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہے تھے لا تحزن، اب نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، کفار کھڑے ہو کے چلے جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس واقعے ہجرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان قرآن مجید کے اندر فرما دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع کتاب اللہ کی کتاب کو بیان کرنے والے، ان کی تشریح کرنے والے، اس کی توضیح کرنے والے، تو فرمایا سورہ حشر میں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیں گے وہ چیز کرو، جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہے، فیصلہ کرنے والے، تو قرآن نے یہ بھی بیان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جبکہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے۔ ان اختلافات میں جو ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر راضی رہے، اس پر سر خم تسلیم کرے اور اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے معلم اور مربی بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، تو قرآن یہ بیان کرتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ان امیین کے درمیان، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو مربی کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلم کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرنے والے، ان کا تزکیہ کرنے والے، ان کو پاک کرنے والے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ناموں کا ذکر فرمایا، کہیں پر محمد فرمایا، کہیں پر احمد فرمایا، کہیں پر مدثر فرمایا، کہیں پر مزمل فرمایا، کہیں پر طٰہٰ فرمایا، کہیں پر یاسین فرمایا، کہیں پر سراج فرمایا، کہیں پر شاہد فرمایا، کہیں سراج منیرہ فرمایا، کہیں پر نذیرہ فرمایا۔ 30 کے قریب مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید بیان کیا، 30 کے ساتھ مختلف ناموں سے۔ آپ کرتے ہیں نا کبھی کسی کا نام ہوتا ہے، پیار سے آپ حاجی صاحب کہتے ہیں، پیار سے آپ مولانا صاحب کہتے ہیں، پیار سے آپ صوفی صاحب کہتے ہیں، پیار سے آپ مختلف نام ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے، اصل نام سے بھی پکارا 4 جگہ پر، لیکن مختلف ناموں سے بھی پکارا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں عزیزان محترم، اعضائے جسمانی، اعضائے جسمانی، جسم کے اعضاء ہوتے ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسمانی کا بھی ذکر کیا قرآن مجید۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرے انور کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے حوالے سے آسمان کی طرف یوں دیکھتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اور بیت المقدس سے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ اللہ نے اس ادا کو بھی محفوظ کر دیا قرآن مجید میں کہ آپ جو چہرہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ، ہمیں آپ کی ادا پسند آئی بہت زیادہ۔ آنکھوں کا ذکر کیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے اس دنیا کی نعمتوں کی طرف، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، ہاتھ کا ذکر، گردن کا ذکر۔ لا تحرك به لسانك، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، پڑھیے مت، زبان کا ذکر فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل قرآن پڑھتے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحرك به لسانك، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، تکلیف مت اٹھائیے، مشقت نہیں کیجیے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، ہمارے ذمہ ہے قرآن آپ کو یاد کرانا اور پڑھانا۔ آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فرما کر سینے کا ذکر کیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ فرما کر کمر مبارک کا ذکر کیا، اور پھر اسی طریقے سے عزیزان محترم فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ میں جان کا ذکر کیا، اور لَعَبْرُكَ فرما کر زندگی کا ذکر کیا کہ لَعَبْرُكَ آپ کی پاکیزہ زندگی کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے اور ان کی برائیوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بدبختیوں کا ذکر کرتے فرماتے ہیں لَعَبْرُكَ، تیری زندگی کی قسم یہ لوگ بڑے بہکے ہوئے تھے، بڑے خراب تھے۔ اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیعت رضوان ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیعت کر رہے، بیعت جہاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا سورہ فتح میں، اور کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ حضور کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے، ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، بیعت کرتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھتے۔ اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا، فرمایا کہ تم صحابہ نے ہاتھ رکھا نبی کے ہاتھ پر، تم نے نبی سے بیعت کی، یہ تم نبی سے نہیں مجھ سے بیعت کر رہے ہو، میرا ہاتھ ہے تمہارے ہاتھ کے اوپر۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر قرآن مجید کے اندر دیکھیں آداب گفتگو سکھائے کہ لا تقولوا راعنا یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ توجہ رکھیے۔ منافقین آ کر کہتے تھے راعینا، عین کو کہتے تھے۔ راعینا کا مطلب کیا ہے؟ راعینا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ راعینا، راعینا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے چرواہے، عین کو کھینچ کے بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے لفظی منع کر دیا، چلو آئندہ کوئی لفظ نہیں کہے گا لا تقولوا راعنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کرم۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ کس طریقے سے ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یقین کرے انسان عقل حیران ہو جاتی ہے، اتنا ادب سکھایا کیسے گفتگو کرنی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جب تم گفتگو ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کان میں جا کے بات کرتے، تو فرمایا فقدموا، سے پہلے صدقہ دو، صدقہ دے کر آ کر بات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر، حجرات، سورہ حجرات، حجرہ کہتے ہیں گھر کو، حجرات بہت سارے گھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر، حجرات۔ پھر گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے اٹھ کر نہیں جا رہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اللہ کے نبی تمہیں اٹھنے کا نہیں کہتے، وہ حیا کرتے ہیں، اللہ حیا نہیں کرتا، تمہیں کہتے ہیں اٹھو یہاں سے، جب مقام ہو جائے اٹھو یہاں سے، بیٹا مت کرو۔ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں اپنے حبیب کبریا سے، کہ اللہ رب العالمین نے امہات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا کہ جس نے حضور کی اطاعت کی وہ در حقیقت ایسا ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف ہی تو بلاتے، اللہ کی بات کو ہی تو سناتے، اللہ رب العالمین کا کلام ہی تو پڑھ کر سناتے، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہ پڑھ کر بتاتے، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے۔ اور پھر دیکھیں کہ انا اعطیناک الکوثر فرما کر شان شفاعت بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہ ہم نے کسی نبی کو نہیں عطا کی، ہم نے کسی انسان کو نہیں عطا کی، آپ کو عطا کی ہے۔ جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گی، اور تب تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت کے اندر اپنے مقام پر نہیں پہنچائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کی رفعت شان بیان فرمائی کہ پیارے حبیب جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا،
اب دیکھیے آپ بات کو سمجھے، آج یہاں ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو دنیا میں کسی حصے میں آگے چلے جائے افغانستان ایران، وہاں مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، اس سے آگے چلے جائے سوڈان آگے، اس سے آگے وہاں عصر کا وقت ہوگا، اس سے آگے چلے جائیں تو کہیں پر دوپہر کا وقت ہوگا، کہیں پر صبح کا وقت ہوگا۔ امریکہ میں آزان یہاں عشاء کی ہوئی، وہاں مغرب کی ہوئی، وہاں عصر کی ہوئی، دنیا گھوم رہی ہے، ہر وقت اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے کسی نہ کسی جگہ، کہیں فجر میں، کہیں عشاء میں، کہیں ظہر میں، کہیں عصر میں، کہیں مغرب میں، تو جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ اور آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہے قیامت تک، کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صاحب نے نہیں کہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہمارے عبادت کے ہر عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی سی عبادت اٹھا لے، کوئی سا طریقہ اٹھا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے اندر موجود ہے۔ عزیزان محترم، آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، شان رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ایک عالم ہے دنیا، ایک جہان کی بات نہیں فرمائی، سارے جہانوں، اس دنیا کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، آخرت کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ چوپایوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور عزیزان محترم، بڑی توجہ طلب بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں جب اپنی مغفرت عطا کرنے کی بات کی ہے نا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو میں غفور الرحیم ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے بندوں، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں رحمت للعالمین ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف فرمانے والا غفور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ رحمت للعالمین کو، کہ جب مغفرت کی بات ہوگی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیارے ناموں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ناموں میں دو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، اللہ نے اپنے آپ کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور حضور کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اس کے اعزاز محترم، ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں تو اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور تعارف کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسیت کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، اس لیے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میرے رب میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ تعلق، اس قرآن کے ساتھ محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، تو آپ کو قرآن مجید بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اب قرآن کی بہترین، سب سے بہترین تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور سیرت کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔